نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشوارب وإعفاء لحيته كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیو دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ بھیجا ہے۔ نمونے کے لیے جب ایک چیز انسان کو پیش کیا جاتا ہے تو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر طریقہ اسی طریقے پر کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بھیجے تو ہماری لباس، ہماری داڑھی، ہماری کھانا پینا، اٹھنا سونا چلنا پھرنا، تمام چیزیں ہماری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہو تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارے طریقے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو یہ ہمارے لیے خسارہ اور نقصان کی بات ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، آج مسئلہ جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے داڑھی منڈانے کے بارے میں کہ یہ کتنا بڑی گناہ ہے۔ دیکھو 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کم و بیش، ان تمام کو اللہ رب العزت نے داڑھی دی ہے، اور اسی طرح 1,24,000 صحابہ کرام اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ان تمام کو اللہ رب العزت نے داڑھی دی۔ اب اگر ہم ان کے مخالف کام کریں، داڑھی کٹوائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو صورت اور شکل ہم کو خوبصورت دی ہے ان کا ہم خلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو خوبصورت انسان کو شکل دیا وہ آتے ہم اس پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین سانچے اور بہترین صورت سے بنایا ہے۔ اب اللہ نے جب انسان خوبصورت بنائے، اس خوبصورتی میں سے ہم اللہ کی ایک داڑھی بھی ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ رب العزت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ ایک جماعت جو انسان داڑھی رکھتے اس کے لیے کون سا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان من زین للرجال بالحی باللحی والنساء بالقرون والزوائب، مردوں کے لیے جس کی داڑھی اس کے لیے، اور جو عورتوں کے مینڈے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ فرشتے ان کا وظیفہ مقرر ہے، یہ روزانہ اس کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں۔ آج کل ہم ایک انگریز کا ایک طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے، وہ ہے داڑھی منڈانا۔ میرے مسلمان بھائیو، داڑھی منڈانا، دیکھو ہم ایک داڑھی منڈاتے ہیں، اس میں کتنے گناہ ہیں، اس پہ اگر ہم خیال کریں، ایک اگر ہم داڑھی منڈاتے ہیں اس کے لیے بلیڈ لینا پڑتا ہے، یہ بلیڈ لینا اور مشین لینا یہ ایک فضول خرچی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، تم فضول خرچی نہ کرو۔ اور دوسرا، یہ انسان جب داڑھی منڈاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اور انسان جب گناہ پہ خوش ہوتا ہے تو میرے مسلمان بھائیو ایمان کا خطرہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ انسان جب
داڑھی منڈوا کے اور اپنی شیشے میں دیکھتا ہے تو پھر یہ انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت لگتا ہوں۔ تو یہ جو تمام گناہ ہے، اور جب ایک داڑھی میں نمبر 4 یہ گناہ ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان چوری کر کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ کیا، تو اس گناہ کا ایک گناہ ملتا ہے۔ اور جب انسان گناہ براہ راست تمام کے سامنے کرتا ہے تو اس کا گناہ پھر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ داڑھی ایسے گناہ ہے کہ یہ تمام کے سامنے جب انسان شیو کرتا ہے تمام کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ انسان نے گناہ کیا ہے۔ پھر نمبر 5 یہ گناہ جب انسان تمام کے سامنے گناہ کر کے آ جاتے، اللہ کے نبی کا سنت جب کٹوا کے پھر یہ جو داڑھی ہے ایک گندے نالے میں پھینک دیتا ہے۔ یہ نمبر 4 یہ تمام کے تمام کبائر گناہ ہم ایک داڑھی پہ کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اس سے ہم اور تمام کوشش کرے کہ ہم داڑھی کو چھوڑے۔ بعض حضرات داڑھی چھوڑتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اتنا داڑھی چھوڑتے لوگوں کے لیے لوگ کہیں گے کہ داڑھی چھوڑے ہوئے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت حدیث شریف میں کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اذا حج و اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہم حج پہ جاتے تو اپنی داڑھی مبارک لے لیتے، جب ایک مٹھ سے بڑھ جاتی ہے تو کاٹ لیتے، جب ایک مٹھ سے داڑھی بڑھ جاتی ہے تو پھر کاٹ سکتے ہو، لیکن ایک مٹھ سے اگر داڑھی کم ہو، آج کل رواج ایک مٹھ سے کم ہے لیکن یہ گناہ ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیو، ایک شاعر تھا۔ مسلمان بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے سب سے پہلے ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہوتا ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں ما تقول فی ھذا رجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب انسان کی داڑھی نہ ہو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان کی داڑھی نہ ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس انسان کا تصویر پیش کیا جائے، یہ انسان خود پیش کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام کے سامنے، جب انسان سنت کے مطابق نہ ہو تو پیغمبر کو دکھ تو ہوگا، ادھر سے منہ پھیر لے گا۔ اسی طرح ایک شاعر تھا، ایرانی ایک شخص تھا، اس کا نام مرزا قتیل کا نام تھا۔ وہ بہت اچھے شعر کہتا تھا لیکن اس کی داڑھی نہیں تھی۔ تو ایک جو مرزا قتیل تھا اس نے صوفیہ قسم کا شعر، بہترین شعر لکھتا تھا، لیکن اس کا جو ایک داڑھی رکھنے والا تھا، قتیل جو تھا نا، مرزا شاعر تھا، وہ قتیل اس کے پاس چلا گیا کہ یہ تو بہت بہترین شعر کہتا ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، یہ کتنا بڑا ولی اور بزرگ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ مرزا کے پاس چلا گیا، اس ایران کا تھا، اس کا داڑھی نہیں تھی، تو جو مرزا قتیل تھا نا، اس نے کہا مرزا کو کہ آپ کی داڑھی تو نہیں ہے، آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہو، یہ گناہ کا کام کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے فارسی میں کیا کہا، اغاریش می تراشم، میں داڑھی تو تراشتا ہوں، داڑھی اغاریش می تراشم، میں داڑھی تو منڈاتا ہوں، موئی می تراشم ولی دل کسے نمی تراشم، میں داڑھی تو منڈاتا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں دکھاتا ہوں۔ آج کل مسلمان یہ کہتے ہیں میں داڑھی تو منڈاتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا ہوں، میں بہت شریف ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں فلاح کرتا ہوں، میرا دل صاف ہے، داڑھی اگر منڈاتا ہوں تو کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، میں یہی مانتا ہوں کہ آپ کسی کا دل تو نہیں تراشتا، لیکن اس نے کہا ارے دل رسول می تراشم، تو کسی کا دل تو نہیں دکھاتا لیکن تو نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھایا۔ میرے مسلمان بھائیو، اس شعر پہ اگر ہم غور کریں، اس نے بات اگرچہ ٹھیک کی کہ کسی کا دل تو میں نہیں دکھاتا، لیکن اس دوسرے حضرت صاحب نے جو جواب دیا ارے دل رسول می تراشم،
تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھاتے۔ آج مسلمانوں ہم ہمیشہ اس مسئلے میں مصروف ہے، یہ غلطی ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کے چاہیے کہ داڑھی سنت کے مطابق ہم تمام کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔